السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا خادم سید جواد حسین آبدی پروگرام میں صرف اللہ کے لیے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس پروگرام میں ہم اللہ کی ذات کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کے سوالات کو لیا جا رہا ہے۔ آپ کے سوال کالز کی صورت میں ہمیں موصول ہوتے ہیں اور ان کا سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے، اور دنیا بھر سے سوالات موصول ہو رہے ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے قرآن اور اہل بیت کی روایات کی روشنی میں ان سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پہلے سائل کون ہیں اور کہاں سے ہیں اور ہم سے کیا سوال کر رہے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام میسم زیدی ہے، کراچی سے تعلق ہے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اللہ اس پہ قادر تھا، یہ قادر نہ تھا کہ وہ اپنا جسم بناتا اور اس کو ہمیشہ قائم رکھتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سائل نے سوال یہ کیا کہ کیا خدا اس پہ قدرت نہیں رکھتا تھا کہ وہ اپنا جسم خود بنائے اور اسے ہمیشہ سلامت بھی رکھے اور اس کا جسم کبھی نہ پرانا ہو، نہ بیمار ہو، نہ اس کو ضعیفی ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، لیکن جیسے کہ ہم نے عرض کیا خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے، یہ اس کی مجبوری نہیں ہے، اس کی شان ہے کہ جسم و جسمانیت سے پاک ہو، کیونکہ اگر ہم خدا کا جسم مانتے ہیں تو پھر اس کا محدود ہونا لازم آئے گا، اس کا بیمار ہونا لازم آئے گا، اس کا مجبور ہونا لازم آئے گا، اس کا محتاج ہونا لازم آئے گا۔ ایک جسم کے لیے جو ضروریات ہوتی ہیں، جو اس کی محتاجگیاں ہوتی ہیں، اس کی جو جسم جو محتاج ہوتا ہے چیزوں کی طرف، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، دبلا ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں جسم کے لیے آتی ہیں، یہ سب خدا کے لیے بھی پھر نعوذ باللہ بات آ جائے گی۔ تو خدا کا جسم و جسمانیت نہ ہونا یہ اس کی مجبوری نہیں ہے، بلکہ وہ قدرت رکھتا تھا، وہ قدرت ہر کام کر سکتا ہے، لیکن خدا بند متعال کی شان یہ ہے کہ وہ جسم و جسمانیت کے بغیر دنیا میں وجود رکھے اور جسم کے بغیر پوری کائنات کا علم اس کے پاس ہو، بلکہ کچھ ہونے سے پہلے اللہ پوری کائنات کا علم رکھتا ہے۔ یہ خدا کی ذات ہے، یہ اس کے علم کی شان ہے اور اس کا مرتبہ ہے۔ تو خدا بند متعال قدرت کے چیپٹر میں یہ اس بات پر قادر تھا کہ خدا بند متعال چاہے تو اپنا جسم رکھ سکتا تھا، لیکن اس کی شان کے خلاف ہے، اور یہ بات زیب نہیں دیتی خدا کو کہ اس کا جسم ہو، اس کی جسمانیت ہو، کیونکہ وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ جب جسم ہوگا اس کی کوئی جہت ہوگی، کوئی ڈائریکشن ہوگی، اس کا کوئی چہرہ ہوگا، وہ کسی جیسا ہوگا، کوئی اس جیسا ہوگا، وہ کسی سے چھوٹا ہوگا، کسی سے بڑا ہوگا، کوئی اس کی طرف مجبور ہوگا، وہ کسی کی طرف مجبور ہوگا، اور یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کی یہ بندے کے لیے ہوتی ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا جسم نہ ہونا اس کی قدرت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کی شان اور بزرگی کے خلاف ہے، اس کے مرتبے کے خلاف ہے کہ اس کا جسم و جسمانیت ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگلے کون سا ہے اور ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب السلام علیکم، میرا نام کاشان رضا ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اکثر لوگوں سے میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں، کیا یہ کہنا درست ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں یا یہ شرک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال بھی سمجھیے کہ چونکہ ہمارے معاشرے میں چونکہ ہم نے پروگرام کو بالکل پبلکلی کیا ہوا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر سے سائلین ہم سوال کر رہے ہیں۔ ہم نے اس پروگرام کا فارمیٹ اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہماری ٹیم کی طرف سے کہ آپ سوال کریں، ہم اس پہ جواب دیں گے۔ سوال یہ کیا گیا کہ اصل لوگوں کہتے ہیں سنا ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ پاک فرما رہے ہیں، تو یقیناً ہمارے جو دوست یہ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ ادب اور احترام کے نظریے سے ہی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ادب اور احترام وہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہے ہوئے جملوں کے مطابق ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا خود بخود ذہن میں آ رہا ہوتا ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں، یہ تو جمع کے لیے ہوتا ہے جبکہ اللہ تو ایک ہے۔ تو یاد رکھیے گا ادب وہی ہے جو خود اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا ہے، جبکہ خود قرآن میں اللہ اپنے لیے فرماتا ہے، واحد کا لفظ، سنگولر کا لفظ، جمع کا لفظ نہیں، ایک کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے، وہ اکیلا ہے، ہم نہیں کہا اس نے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے ہم وہی استعمال کریں۔ مثلاً کوئی کہ مولانا فرماتا ہے کہنے میں کیا اس کا ادب کم نہیں ہو رہا؟ تو ہمارا جواب یہ ہوگا نہیں جناب، ادب کم نہیں ہو رہا، ادب یہی ہے کہ جیسے اس نے خود کو پکارنے کو کہا ہے ہم اسے ویسے پکاریں۔ لیکن بہرحال جو لوگ فرما رہے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک نظریہ ہے، وہ اپنے ایک خاص معنی میں کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اہل بیت کے چاہنے والوں کو کم سے کم چاہیے کہ جو طریقہ اہل بیت نے بتایا ہے اسی طریقوں کو فالو کریں۔ اس کا ادب یہی ہے کہ فرماتا ہے کہا جائے، اس کا ادب یہی ہے کہہ رہا ہے کیا جائے۔ فرماتے ہیں یا کہہ رہے ہیں یہ براہ راست اس کا ادب شاید نہ کہا جا سکے، اس لیے کہ ادب وہی ہے جو آل محمد کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو۔ لہٰذا اس طرح کہنا بہرحال ڈائریکٹلی اس کو شرک بھی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ جب کوئی شخص یہ کہہ رہا ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو خدا نخواستہ وہ اللہ کو دو نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ ادب کے سینس میں کہہ رہا ہوتا ہے۔
تو بہرحال اس طرح کا جملہ کہنے سے ہمیں بچنا چاہیے. ڈائریکٹ اس کو شرک کہنا مناسب نہیں ہے اور غلط ہوگا، لیکن ادب یہی ہے کہ اللہ کے لیے سنگولر یعنی واحد کا لفظ، تنہا ہونے کا لفظ استعمال کیا جائے جو کہ اس کی شان کے برابر بھی ہے، اس کے لیے مناسب بھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اگلے سائل کون ہیں اور ہم سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام نرجس ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اس سے کیا مطلب ہے؟ جبکہ خدا جسم و جسمانیت سے پاک ہے تو پھر خوبصورتی سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائل نے جو سوال کیا یہ حدیث قدسی ہے اور ہماری کتابوں میں حدیث موجود ہے. حدیث قدسی کا لفظ یہ ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال. جمیل خوبصورتی کو کہتے ہیں، جمال خوبصورتی کو کہتے ہیں. حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے. جمیل کا معنی خوبصورتی، جمال کا معنی حسن خوبصورتی. سائل نے یہ پوچھا کہ جب اللہ کا جسم و جسمانیت نہیں ہے، بار بار ہم یہ بات کر رہے ہیں، تو پھر خوبصورتی سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ خوبصورتی سے ہم بات کرتے ہیں تو ہمارا ذہن کسی کے نقشے کی طرف جاتا ہے، اس کے نقش و نگار کی طرف جاتا ہے، اس کے چہرے کے خد و خال کی طرف جاتا ہے. اور حدیث قدسی میں لفظ یہ اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ میں پھر جاؤں گا اہل بیت علیہ السلام کی حدیثوں کی طرف، روایات کی طرف، اور اس میں دیکھیں گے کہ ان کی انٹرپریٹیشن میں اس حدیث قدسی کا معنی کیا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ خوبصورت ہے تو یاد رکھیے ہم اپنے اردو کے سینس میں جب بات کرتے ہیں تو ہم خوبصورت صرف انسان کو نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں. ہم بعض اوقات کسی منظر کو خوبصورت کہتے ہیں، کسی چیز کو خوبصورت کہتے ہیں، کسی جناب جگہ کو خوبصورت کہتے ہیں، کسی مقام کو خوبصورت کہہ رہے ہوتے ہیں. تو یہاں شکل و صورت والی خوبصورتی مراد نہیں ہے، یہاں نام والی خوبصورتی مراد ہے. مثلا قرآن میں آیا تھا فَلَهُ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، خوبصورت ہیں. رحمان، سبحان اللہ کتنا خوبصورت نام ہے. رحیم، کتنا خوبصورت نام ہے. علی، جو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کتنا خوبصورت نام ہے. عظیم، کتنا خوبصورت نام ہے. جتنے اچھے نام ہیں وہ سب اللہ عز و جل کے لیے. یہاں خوبصورتی سے مراد جسم و جسمانیت والی خوبصورتی نہیں، کیونکہ اللہ کا جسم و جسمانیت نہیں ہے. اللہ کا جسم ثابت کرنا کفر ہے، شرک ہے. یہاں خوبصورتی سے مراد کیا ہوا؟ جتنی اچھی چیزوں کے معنی آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں وہ سب اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ کی ذات خود خوبصورت ہے، اس کی صفات خوبصورت ہیں. پھر میں کہہ رہا ہوں ذات خود خوبصورت ہے سے مراد کوئی شکل و صورت نعوذ باللہ نہیں، اس کی صفات اتنی خوبصورت ہیں کہ ان کو اس سے پکارا جائے. اور ہم نے عرض کیا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں نا اللہ کی صفات یعنی اس کی کریکٹرسٹکس، تو یاد رکھیے گا وہ اللہ سے الگ نہیں ہے. اگر اس کا نام علیم ہے تو اس کا علیم ہونا، کسی چیز کو جاننا، یہ اللہ سے الگ نہیں ہے. وہی اللہ جاننے والا ہے اور وہی جاننے والا اللہ ہے، یعنی یہ دو چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے. وہی اللہ علیم بھی ہے اور وہی علیم اللہ بھی ہے. لیکن اس وقت جواد حسین عابدی آپ سے اگر بات کر رہے ہیں تو جواد حسین عابدی اور علم یہ ایک چیز نہیں ہے. جواد حسین عابدی الگ چیز تھے، علم الگ چیز ہے. انہوں نے مدرسے میں پڑھا، پھر عالم بنے، پھر طالب علم بنے. لیکن نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے اللہ نے کچھ جانا، جاننے کے بعد عالم بنا یا علیم بنا، ایسا نہیں ہے. تو خداوند متعال کی ذات، اس کی صفات اس کی ذات کے اندر ہے، اس کی صفات سے الگ نہیں ہے. امید ہے آپ کے سوال کا جواب مکمل ہوا ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے ناظرین میں سے سوال کرنے والے سائلین ہم سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ خاص حاجات طلب کرنے کے لیے خالی اللہ کا نام استعمال کرنا ضروری ہے یا پھر کسی اور نام کے ذریعے بھی حاجت طلب کی جا سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سوال دعا کے ٹاپک میں بھی جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا پروگرام اللہ عز و جل کی ذات کے حوالے سے اور سائل نے سوال بھی یہی کیا ہے کہ کیا اللہ ہی کے نام سے اس سے حاجات مانگی جائیں یا کسی اور نام سے بھی پکار کے مانگا جائے، تو یہ سوال ہمارے ٹاپک سے بہرحال ریلیٹ ہے. اس حوالے سے ہم گزارش یہ کریں گے کہ خداوند متعال کو پکارنے کے لیے یا اللہ جامع ترین نام ہے. اللہ میں رحمان بھی آ گیا، رحیم بھی آ گیا، علی بھی آ گیا، عظیم بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. لیکن علماء نے خصوصاً دعاؤں کے چیپٹر میں یہ بات لکھی کہ جب آپ کسی مخصوص حاجت میں کسی کام کے لیے دعا کر رہے ہو نا، تو پھر جو اس کے اسماء صفات ہیں ان کا سہارا لیں. مثلا آپ روزی کے لیے پریشان ہیں، آپ کہیں یا اللہ ہو یا رازق ہو، یا اللہ ہو یا رازق ہو، یا اللہ ہو یا رازق ہو. اے اللہ اے رزق دینے والے، اے اللہ اے رزق دینے والے. آپ اولاد کے لیے پریشان ہیں، اولاد آپ کو اللہ سے چاہیے، آپ کہیں گے یا اللہ ہو یا خالق ہو، یا اللہ ہو یا خالق ہو. اے اللہ اے پیدا کرنے والے، اے اللہ اے پیدا کرنے والے. آپ دشمن سے خوف زدہ ہیں، آپ کہیں گے یا اللہ ہو یا قاہر ہو، یا اللہ ہو یا قاہر ہو. اے اللہ اے قہر کرنے والے، اے اللہ اے قہر کرنے والے. علماء فرماتے ہیں جس طرح کی دعا ہو اس کی اسی صفت کے ساتھ اگر آپ اسے پکاریں گے
تو اس کی رحمت جلدی جوش میں آتی ہے اور آپ کی دعا جلدی پوری ہوتی ہے۔ آپ اس سے اللہ کہہ کر پکاریں تب بھی وہ آپ کو سنتا ہے، لیکن اگر اس کی صفات کے نام کے ساتھ آپ اسے پکاریں گے، اس کی صفات کا واسطہ دے کے اسے پکاریں گے، تو خداوند متعال جلد آپ کی دعا کو سنے گا اور آپ کی دعا قبول ہوتی چلی جائے گی۔ اور اسی سوال کے جواب کے ساتھ ہم ایک بریک پر جا رہے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے تو پھر سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دنیا بھر سے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، دیکھتے ہیں اس کے بریک کے بعد ہمارے کون سائل ہم سے کیا سوال پوچھیں گے۔ ایک بریک چھوٹا سا، اس کے بعد آپ سے دوبارہ کلام کریں گے، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور ہمارا پروگرام جس کا بہت خوبصورت عنوان رکھا ہے ہم نے، میں صرف اللہ کے لیے، یہ ہمارا عنوان ہے۔ تو اس حوالے سے ہم آپ کے سوالات کو لے رہے ہیں اور جوابات دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس بریک کے بعد ہمارے سائل ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام مہوش ناصر، کراچی سے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اللہ کیا عرش پر ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائل نے بہت خوبصورت سوال کیا اور یقیناً یہ سوال معاشرے میں بہت پوچھا جاتا ہے اور مختلف پروگرامس میں یہ سوال زیر بحث بھی آتا ہے، لیکن ہم چونکہ اسکول آف تھاٹ اہل بیت علیہ السلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ہم پابند ہیں کہ ہم روایات اہل بیت کی طرف جائیں۔ سب سے پہلے سائل نے سوال یہ کیا کہ ایک پروگرام میں انہوں نے سنا کہ بحث ہو رہی تھی اللہ عرش پر ہوتا ہے، اللہ عرش پر ہے یا نہیں۔ تو میرے بھائی، قرآن مجید فرقان حمید کی آیت ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ میں نے پھر آپ سے کہا قرآن کی آیات کے فرسٹ انٹرپریٹیو اگر کوئی ہیں تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت ہیں، لہٰذا ہم ڈائریکٹلی قرآن کی کسی آیت کو انٹرپریٹ نہیں کر سکتے، اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے، اس کی ڈیپتھ کو ہم نہیں سمجھ سکتے وہ آیت کیا کہنا چاہ رہی ہے، ہمیں جاننا پڑے گا اہل بیت کی طرف۔ تو جب آپ تفاسیر اہل بیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو عرض کروں وہاں عرش سے مراد کوئی اس طرح سے ڈیک نہیں ہے، عرش نہیں ہے کہ کوئی عرش ہے اس پر خدا بیٹھا ہے، کہ میں نے آپ سے کہا ابھی اگر آپ مانیں گے عرش پر خدا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا عرش کوئی چیز ہے اس پر خدا ہے۔ مثلا مثال دوں آپ کو، دیکھیے میرے ہاتھ میں یہ انگوٹھی ہے، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، یہ میرا ہاتھ ہے، یہ انگوٹھی اس وقت ہاتھ پر ہے، تو یہ انگوٹھی اس وقت نیچے نہیں ہے، یہ انگوٹھی سامنے نہیں ہے، یہ انگوٹھی ادھر نہیں ہے، یہ پر ہے انگوٹھی۔ تو جب آپ کہیں گے نا رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا مطلب عرش پر ہے، عرش کے نیچے نہیں ہے، عرش کے دائیں نہیں ہے، عرش کے بائیں نہیں ہے۔ اور میں نے آپ کو سمجھایا کہ اللہ کے لیے کسی چیز پر ہونا، کسی چیز میں ہونا، کسی چیز کے نیچے ہونا، کسی کے آگے ہونا، کسی کے پیچھے ہونا، یہ سب بندے کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ سوال اپنے مقام پر ہے، پھر اس کا معنی کیا ہے؟ تو جب کسی سے پوچھا گیا رحمان عرش پر ہے، اس کا معنی کیا ہے، کسی نے امام سوال کیا، توحید میں روایت موجود ہے، معنی الاخبار میں روایت موجود ہے، اصول کافی میں ہے، مختلف کتابوں میں روایت ہے۔ پوچھا گیا عرش سے مراد کیا ہے، فرمایا اس کے عرش سے مراد اس کا علم ہے۔ اللہ عز و جل اپنے علم کے ذریعے سے اس کی ذات قائم اور دائم ہے، ہمیشہ سے اس کی ذات قائم ہے۔ اللہ کے عرش سے مراد اس کے علم کو لیا گیا ہے، نہ کہ عرش سے مراد کوئی آسمان کی کوئی جگہ جس پہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، جیسا کہ بعض مسلمانوں کا یہی نظریہ ہے۔ لیکن اہل بیت کے نظریے کے مطابق عرش سے مراد اس کا علم ہے، عرش سے مراد اس کے علم کا وہ مقام ہے کہ جس کے ذریعے سے خدا پوری دنیا میں موجود ہے اور پوری دنیا کی خبریں پروردگار آنے واحد میں ہونے سے پہلے بھی رکھتا ہے اور ہونے کے بعد بھی رکھتا ہے۔ تو یہاں عرش سے مراد ظاہر میں کوئی چیز نہیں ہے جس کے اوپر اللہ بیٹھا ہوا ہے، جبکہ عرش سے مراد یہاں پہ اللہ کا علم ہے، اللہ اپنے علم کے ذریعے سے پوری کائنات میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے سائل کون ہے اور ہم سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام علی اصغر پیرانی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا خدا اپنی ذات کے حوالے سے بھی اکیلا ہے یا کام اور صفات کے حوالے سے بھی اکیلا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے ہمارے ناظرین کو، سائلین کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے سوال بہت خوبصورت آ رہے ہیں، ہمیں اس کا جواب دینے میں لطف آ رہا ہے۔ یقیناً یہ پروگرام بڑی خوبصورتی کے ساتھ دیکھا بھی جا رہا ہے اور بہت اسے پسند کیا جا رہا ہے، اور میں قائم ٹی وی کو ایک مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کیا اور ایسے ایسے سوالات لوگ ہمیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اس سے علم جو ہے قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو کی جانب سے یہ علم کے سوالات اس وقت آپ کے سامنے کیے جا رہے ہیں۔ سوال یہ کیا گیا کہ خداوند متعال صرف ذات کے حوالے سے اکیلا ہے، اپنے کاموں میں بھی اکیلا ہے یا اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے؟
تو یہ جو سائل نے سوال کیا یہ دراصل 3 کیٹیگریز ہیں. ہمارے یہاں توحید کے حوالے سے جو کتابیں لکھی گئیں، مثلا کتاب میرے پیش نگاہ ہمارے سامنے بھی اس وقت رکھی کتاب حق الیقین علامہ سید عبداللہ شبر کی، وہ کہتے ہیں توحید 3 طرح کی ہے، یعنی خدا کا اکیلا ہونا 3 طرح کا ہے: توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی. میں اس کو بہت آسان کروں، میں بہت ڈیپ میں نہیں جاؤں گا، بہت زیادہ ٹیکنیکلی اور آپ کے سامنے ٹرمینالوجی والی گفتگو نہیں کروں گا، بہت آسان کر کے. اللہ ذات کے حوالے سے بھی ایک ہے، اپنے کاموں کے حوالے سے بھی ایک ہے، خود کرتا ہے وہ سارے کام، اس کے کاموں میں کوئی اس کا مددگار نہیں ہے. اور نمبر 3 وہ اپنی صفات میں بھی یکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس نے کسی پہ رحم کیا ہو تو رحم کرنے والا بنا ہے، وہ ہمیشہ سے رحم کرنے والا ہے، وہ ہمیشہ سے جاننے والا ہے، وہ اپنے سارے کام خود کرتا ہے. مارنا، پیدا کرنا، رزق دینا، یہ سب اللہ کے کام ہیں. اور یہ کام اللہ فرشتوں کے ذریعے سے جو کروا رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ فرشتے اللہ کی مدد کر رہے ہیں اس کام میں، نہیں، بلکہ فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم پہ پیدا کیے گئے. اللہ نے ان کو پیدا کیا، اور اللہ نے ان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ یہ کائنات کے نظام کو اللہ کے حکم سے چلائیں. تو فرشتوں کا کائنات کا نظام چلانا دراصل اللہ ہی چلا رہا ہے. تو اللہ ذات کے حوالے سے بھی اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ صفات کے حوالے سے بھی یکتا ہے، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، کوئی اس جیسا رحم کرنے والا نہیں، کوئی اس جیسا جاننے والا نہیں، کوئی اس جیسا غضب کرنے والا نہیں. اور وہ اپنے کاموں کے حوالے سے بھی یکتا ہے. کوئی اور کائنات میں اللہ کے علاوہ حقیقت میں رزق دینے والا نہیں، کوئی اور کائنات میں حقیقت میں پیدا کرنے والا نہیں. یہاں ایک سوال کے طور پر چھوٹا سے بات اور سن لیں آپ. ممکن ہے کوئی کہے کہ کیا ائمہ علیہ السلام رزق نہیں دے سکتے، کیا ائمہ علیہ السلام پیدا نہیں کر سکتے؟ 2 جملے میں اس کا جواب ہی سن لیجئے. ڈائریکٹلی فرسٹ اسٹیپ پر حقیقتاً اصلاً پیدا کرنا، ماننا، رزق دینا یہ اللہ کا کام ہے. لیکن ہمارے سامنے روایت موجود ہے، حق الیقین میں بھی ہے، دیگر کتابوں میں روایت ہمارے موجود ہے. احتجاج طبرسی بھی حوالہ محفوظ کر لیں، روایت لکھی ہوئی ہے. امام زمانہ علیہ السلام سے سوال کیا گیا غیبت الصغریٰ میں. امام نے فرمایا پیدا کرنا، رزق دینا، موت دینا، زندگی دینا یہ اصل میں اللہ کا کام ہے. لیکن جب اللہ چاہتا ہے ہمارے مقام کو بلند کرنے کے لیے ہمارے ہاتھ سے بھی اللہ یہ کام کروا لیتا ہے. تو ائمہ علیہ السلام اس پہ اختیار رکھتے ہیں، جس کا رزق چاہے اللہ سے کہہ کے کم کروا دیں، جس کا رزق چاہے اللہ سے کہہ کے بڑھوا دیں. تو ائمہ سے بھی اگر ہم کہتے ہیں رزق بڑھا دیجئے، تو دراصل ہم ان کے ذریعے سے اللہ سے کہہ رہے ہیں رزق حقیقت میں اللہ بڑھاتا ہے، وسیلہ آل محمد بن جاتے ہیں. پیدا حقیقت میں اللہ کرتا ہے، وسیلہ آل محمد بن جاتے ہیں. تو ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ ذات کے حوالے سے بھی اکیلا ہے، صفات کے حوالے سے بھی اکیلا ہے، اپنے کاموں کے حوالے سے بھی اکیلا ہے. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے سائل کون ہے، کہاں سے، اور ہم سے کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم مولانا صاحب. اللہ ایک ہے یہ کہنا کیسا ہے، یا وہ اکیلا ہے؟ اس پہ کچھ روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سائل نے ہم سے سوال یہ کیا کہ اللہ کے حوالے سے یہ کہنا کہ وہ اکیلا ہے، وہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، وہ یہ کہنا کیسا ہے. یاد رکھیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ ایک ہے، تو ایک کو عربی میں کہتے ہیں واحد. عربی کی جو گنتی شروع ہوتی ہے ایک سے شروع ہوتی ہے، واحد، اثنان، ثلاث، اربع، اس طرح سے. جب آپ واحد کہتے ہیں تو یاد رکھیے ایک کے بعد 2 آتا ہے. واحد جب آپ کہیں گے تو اس کا مطلب سمجھ میں ایسا آئے گا کہ جیسے 1 کے بعد 2 ہو سکتا ہے، 2 کے بعد 3 ہو سکتا ہے. یہی وجہ اللہ نے قرآن مجید میں جہاں اپنی بات کی تو وہاں یہ نہیں کہا قل هو اللہ واحد، بلکہ اللہ فرماتا ہے قل هو اللہ احد. حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ یکتا ہے، تنہا ہے. کیونکہ 1 کا 2 ہو سکتا ہے، یکتا کا دوسرا نہیں بن سکتا. 1 کا 2 بن سکتا ہے، یکتا کا دوسرا کیا بنائیں گے آپ؟ 1 کا آدھا ہو سکتا ہے. تنہا اپنی ذات میں پورا جو ہے اس کا آدھا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے لیے احد کا لفظ کہنا اچھا ہے. لیکن ہم اردو میں جب کہہ رہے ہوتے ہیں تو اردو میں بہرحال یہ کہنا اردو کی زبان میں صحیح ہو جائے گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ تنہا ہے. جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں پھر اس تنہا سے مراد یہ نہیں سمجھیے گا اس وقت اسٹوڈیو میں ہوں اور ہمارے ساتھ ہماری ٹیم ہے. تنہا سے مراد اپنی ذات میں اکیلا. جب کوئی نہیں تھا اللہ تھا، کوئی نہیں ہوگا اللہ ہوگا. وہ کسی کا محتاج نہیں، کسی کی طرف اللہ پناہ نہیں لیتا، سب اس کی طرف پناہ لیتے ہیں، سب اس کی طرف محتاج ہوتے ہیں، سب اس کی طرف مجبور ہوتے ہیں. تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ خداوند متعال کے لیے والی بات جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اکیلا ہے، اس کا مطلب وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا. اس کی ذات ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ باقی رہے گی. خدا کے ایک ہونے سے مراد اس کا یکتا ہونا ہے. اس کے لیے تنہا ہونے کا معنی وہ معنی نہیں ہے جو ہمارے لیے ہوتا ہے کہ ہم کہیں اکیلے ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے سوال کا امید ہے کہ جواب پورا ہوا ہوگا. ناظرین پروگرام بڑی خوبصورتی کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، ہمیں فیڈ بیک موصول ہو رہا ہے، آپ کے سوالات ہمیں مل رہے ہیں. بہت سارے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ آنے والی آئندہ قسط میں آپ کے سامنے مزید سوالات کو رکھا جائے گا، آپ کے سوالوں کو لیا جائے گا. دیے ہوئے نمبرز پہ اپنے سوالات کو بھیجیے، اپنی ویڈیو کالز کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کریں تاکہ آپ کے سوالات کو شامل کیا جائے. آج اس پروگرام کا اسی سوال پہ ختم کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں مزید سوالوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے سید جواہر حسین عابدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.